میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں حروف کے مخارج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ان حروف کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان حروف کے مخارج کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے قرآن پاک کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی، کہ اگر اچھی طرح ان کو سمجھ لیا، یاد کر لیا، ذہن میں بٹھا لیں گے تو اس سے قرآن پاک میں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی وغیرہ یہ نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے جو پہلے جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حلقی مخرج۔ حلقی مخرج میں اب پہلے نمبر پر ہے حمزہ ہ، اور دوسرے نمبر پر عین ح، اور تیسرے نمبر پر ہے غین خ۔ ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین ح یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور آگے ہے غین خ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مخارج شروع ہوتے ہیں لسانی مخارج، کہ جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ لسان عربی میں یہ زبان کو کہتے ہیں۔ تو یہ لسانی مخارج شروع ہوئے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے قاف قاف، اور دوسرا ہے کاف۔ یہ پہلا قاف موٹا پر پڑھیں گے اور دوسرا کاف ہے باریک، اور ان کو پڑھنے میں فرق اس طرح کرنا ہے جیسے پہلا کاف ہے قاف اور دوسرا کاف، قاف کاف قاف کاف، اس طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ اور ان دونوں حروفوں کو حروف لاہویہ کہتے ہیں، اور ان میں سے جو موٹا قاف ہے اس کو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، اور باریک کاف کو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہیں جیم شین یا، یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہے ضاد، یہ ایک ہی حرف ہے، اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے ہے لام نون را، ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ ان میں لام ہے، یہ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور نون یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور را یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہے طا دال تا، ان تینوں حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے ہے ظا ذال ثا، ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صاد زا سین، ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے شروع ہوئے شفوی مخارج،
ان میں سے پہلا ہے فا، دوسرا با، تیسرا میم اور چوتھا واو۔ ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا ہے فا، یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے جوفی مخرج یعنی حروف مدہ، یہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ ان کو جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یہاں سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ اب آگے خیشوم یعنی یہ ناک کا بانسا، اس کو خیشوم بولتے ہیں، یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ناک سے آواز نکال کر ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کو یہ خیشوم ناک کا بانسا یہ بولا جاتا ہے، اور یہ ہے غنہ کا مخرج۔ میرے معزز سامعین حضرات، اس میں اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام، نون اور را، ان میں الفاظ استعمال ہوئے تھے دواحک، ثنایا اور انیاب وغیرہ کے، یہ جو القاب استعمال کیے گئے تھے، یہ کہتے کن کو ہیں؟ ان کے بارے میں یہ جو سامنے نقشہ پیش کیا گیا ہے، اس میں ان کے سارا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ کس چیز کو دواحک بولتے ہیں، کس کو ثنایا اور کس کو انیاب وغیرہ بولتے ہیں۔ یہ سارا یہاں سے سمجھ کر آپ کوشش کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے، مجھ سے تو جتنا ہو سکا میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے، تو آپ اس میں تھوڑا سا محنت کر کے، کوشش کر کے سمجھ لیجئے، تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے، اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔